میرے بھائیوں یاد کرو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ثم السبیل یسرا، ہم باہر آئے، ہم دنیا میں آئے، ثم اماتہ، پھر ایک وقت آئے گا زندگی گزاریں گے، پھر موت آئے گی، ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کتنا خوش کیا، تو مجھے کتنا راضی کر کے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ ایک نظام وہ ہے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر جاندار کو، ہر شخص کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کا وقت بالکل فکس ہے، مقرر ہے۔ موت جب آئے گی تو نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں، ٹھیک اپنے وقت پر آئے گی۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، غور تو کرو، سوچو تو تہی، جس اللہ کے پاس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس اللہ کے پاس سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ زندگی کا نظام تو چل رہا ہے، موت آنی ہے۔ میرے بھائیوں یاد کرو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ثم السبیل یسرا، ہم باہر آئے، ہم دنیا میں آئے، ثم اماتہ، پھر ایک وقت آئے گا زندگی گزاریں گے، پھر موت آئے گی، ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کتنا خوش کیا، تو مجھے کتنا راضی کر کے آیا، تو کیا کر کے آیا ہے میرے لیے، کیا کچھ لے کر کے آیا ہے اس دنیا سے میرے پاس۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے جائیداد، بس دنیا کے بن کر کے رہ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں لیکن یہ سوچ لو اللہ ہمیں نہیں بھولا، ہمیں اللہ یاد کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ عارضی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہی ابدی زندگی ہے۔ یہ عارضی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، بہت جئیں گے، 100 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد موت آئے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں اس مختصر سی زندگی میں اس رب کو، اس مولا کو راضی کرنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس مختصر سی زندگی میں بھیجا ہے اپنے آپ کو راضی کرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں ہم کتنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کے لیے اعمال کر رہے ہیں، کتنا کچھ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں، حد ہو گئی میرے بھائیوں، بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیے۔ میرے بھائیوں اب وقت آ گیا ہے ہم اللہ سے توبہ کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جتنا جلد ہو سکے ہم توبہ کریں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اور اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر کے ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر اللہ سے توبہ کریں گے۔ میرے بھائیوں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ سے توبہ کیجئے، اس کے بعد بھی توبہ ہو جائے، بار بار توبہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
ہمارے توبہ کے آنسو اگر گرے میرے بھائیو آنکھوں سے نکلتا نہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے آؤ میرے بندو، لوٹ آؤ میرے پاس، اللہ انتظار میں بیٹھتا ہے۔ آپ ایک بالشت بڑھیے، اللہ پورے ایک ہاتھ آتا ہے، آپ اللہ کی طرف چل کر کے جائیے، اللہ دوڑ کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ بائیں پھیلائے اپنے بندوں کے انتظار کر رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں مارے پھر رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں مارے پھر رہے ہو؟ کتنی محبت سے اللہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ توبہ کر لے میرے بھائی، توبہ کر لے، بہت طاقتور ہتھیار ہے یہ توبہ۔ آنسو کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا مؤثر ہتھیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب توبہ کریں اللہ کے سامنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، محفلوں میں گایا کرتا تھا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ میرے بھائیوں اسی کے ذریعے اپنے گزر معاش کرتا تھا، اسی کے ذریعے کماتا تھا، اسی کے ذریعے گزر اوقات بسر کرتا تھا۔ ایک وقت آیا وہ بوڑھا ہو گیا، فاقے پڑ گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، غریبی نے گھیرا تنگ کر دیا۔ اب میرے بھائیوں یہ جنت البقیع میں جاتا ہے اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے کہتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے خدا، اے میرے آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اب تو فاقے پڑ گئے، روٹی نہیں ہے میرے پاس، میرے مولا روٹی کے انتظام کر دے، کھانے کے انتظام کر دے۔ میرے بھائیوں اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں سو رہے تھے اور سو رہے تھے، اسی وقت ان کے خواب میں آیا کہ جاؤ دوڑے ہوئے، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، ضرورت مند ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگے سر دوڑے ہوئے چل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں ایک جھاڑی کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، دبے پاؤں بھاگنے لگا، دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، وہ نہ ہو کہیں مار نہ پڑ جائے، وہ بھاگنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، او اللہ کے بندے رک جاؤ، میں خود سے نہیں آیا ہوں۔ اس نے پوچھا تو پھر کس نے بھیجا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس رب سے تو لو لگائے بیٹھا ہے اسے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں وہ بوڑھا شخص بیٹھ گیا، کے سامنے گر گیا اور گڑ گڑانے لگا، اے میرے اللہ، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، گاتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، بس تیری نافرمانی کرتا رہا، اور بڑھاپے کے عمر میں تجھے پکارا روٹی کے واسطے، تو نے روٹی کے انتظام کر دیا، تو نے میرے لیے ایک انسان کو بھیج دیا تاکہ وہ میری ضرورت کو پورا کرے۔ اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وقت اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور قبر کے اندر ان کی لاش کو اتارا۔ تو میرے بھائیوں توبہ کرنے سے انسان اللہ کے محبوب بن جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سوچ کر کے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بڑا شخص ابھی تاک رہا ہے، نوجوان اللہ کے پاس چلا گیا، نوجوان ابھی زندہ ہے، بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، آنے کا سلسلہ ہے، جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا جلد ہو سکے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، جتنا جلد ہو سکے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح لوٹ آ۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے باہیں پھیلا کر کے تیار رہتی ہے، بچہ دوڑ کے آتا ہے، گرتا ہے، ماں فوراً ہاتھ کے سارے سے اسے روک لیتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ بھی بلا رہا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کو پکار رہا، لوٹ آ میرے بندے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو توبہ کر کے اللہ کو منا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا کر کے ہمیشہ کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔